سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حصے کے اندر جو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا اور پھر توحید کے اوپر اٹھنے والے جو اعتراضات تھے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ پھر آگے جا کر پہلے پارے کے تقریباً اختتام کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ نے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، تذکرہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا بیان شروع فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا اثبات فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے ہوئے دعائیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تمہید وہاں سے شروع ہوئی، اور یہاں سے اب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے اوپر جو اعتراضات تھے، شبہات تھے، اشکالات تھے، اس کا اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہے ہیں۔ پہلا اعتراض اور بڑا اعتراض یہ کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو یہ ایک ہی قبلے کے اوپر رہتے، یہ نہیں کہ پہلے یہ قبلہ ہے پھر قبلہ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، بلکہ یہ الیاذ باللہ خود ایک متذبذب انسان ہے، کبھی ادھر رخ کر لیتے ہیں کبھی ادھر رخ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ جو تمہارا اعتراض ہے کہ پہلے رخ ادھر کر کے نماز پڑھتے تھے اب رخ ادھر کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے، ایسا کوئی اعتراض معقول اعتراض نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ کے اندر تھے تو آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ کے اندر تھے، ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک تطبیق اس کے اندر آپس میں یہ بھی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ آپ کے سامنے ہوتا اور اسی رخ پر آگے بیت المقدس ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف بھی ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب اس طرح کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب ایک طرف بیت المقدس ہے اور دوسری طرف خانہ کعبہ ہے۔ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو بیت اللہ کی طرف پشت ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر بیت اللہ کی طرف رخ کریں تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جاتی ہیں۔ تو ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعتوں کے مطابق، جیسے پچھلی شریعتیں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی رخ ہو کر نماز پڑھا کرتے بیت المقدس کی طرف۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی، خواہش تھی کہ کاش کے کعبۃ اللہ یہ بن جائے، قبلہ بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے اور دل کے اندر یہی تڑپ ہوتی، یہی تمنا ہوتی کہ کاش وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا ہے اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ آپ دیکھیں نا، انصار جو تھے مدینہ کے، ان کی بھی تمنا اور خواہش یہی تھی کہ بیت اللہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ بنے، کیونکہ یہ لوگ مشرک تھے پہلے، اوس اور خزرج والے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دعوت دی تھی۔ تو ان کا بھی قبلہ تو یہی تھا، کعبۃ اللہ تھا، یہیں پر آ کر حج کرتے، یہیں پر سارے معاملات کرتے، تو ان کی دلی محبت بھی اسی کے ساتھ تھی۔ لیکن جو مدینے کے یہودی تھے ان کے لیے، انصار کے لیے، یہ جو نصارہ تھے ان کا بھی بیت المقدس تھا۔ اتنا یہ جو انصار تھے یعنی کہ مدینہ کے مشرکین جو بعد میں اسلام قبول کیا، اتنا زیادہ محبت کرتے تھے کعبۃ اللہ کے ساتھ کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے مدینہ کے اندر، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی
اور پھر جب واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں تو نماز پڑھوں گا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو لوگوں نے آ کر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، وہ تو اس طرح کہتے ہیں اور اس رخ پر ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ انہیں چاہیے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو پھر جب یہ تھوڑے تھوڑے اشارے آنا شروع ہوئے نا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا مشرق ہے، اللہ ہی کا مغرب ہے، جہاں سے کھڑے ہو کر بھی رخ کرو گے تو اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ اس طرح کے جب اشارے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی یہ تذکرہ رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیں، اس کو قبلہ بنا دیں، تو ان کی تڑپ اور زیادہ بڑھ گئی کہ ان کی خواہش یہی تھی کہ قبلہ اس طرف ہونا چاہیے۔ تو دعائیں کرتے رہتے کہ یا اللہ میری زندگی کے اندر وہ وقت آئے کہ میرا رخ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی حالت کے اندر ان کی وفات ہو گئی، اور مرتے ہوئے انہوں نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنا ہے نا تو میرا رخ اس قبلے کی طرف کرنا، ادھر یہودیوں کے قبلے کی طرف رخ نہ کرنا۔ تو یہ جو تھے ان کا نام تھا بشر بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ زندہ تھی، یہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ بنو سلمہ کا محلہ تھا، وہاں پر رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صبح کے وقت چاشت کا وقت تھا، آپ نے وہاں پر دن کا کچھ وقت گزارا، انہوں نے کھانا تیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی رہی، روح کے بارے میں سوالات کرتی رہی وہ خاتون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محلے کی مسجد کے اندر ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ جب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب 2 رکعتیں مکمل ہو چکی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتاری کہ اب آپ کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے یہ خانہ کعبہ ہے۔ تو نماز ہی کی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کیا اور بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور آپ کے ساتھ جتنے صحابی تھے انہوں نے بھی نماز کے اندر ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ اسی مسجد کو کہتے ہیں ذو قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد بنو سلمہ کے اندر۔ اب جب تبدیل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ، آپ چل کے دوسری طرف آ گئے، پیچھے جو صحابی تھے انہوں نے بھی اپنا رخ تبدیل کر لیا، پیچھے جو عورتیں تھیں وہ بھی چل کر پیچھے آ گئی، تو سارے صحابہ کا رخ بھی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے قبلے کی طرف ہو گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو بڑے بڑے واقعات ہیں، جو بہت بڑی آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا، ان میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی۔ تو یہ جب پروپیگنڈا شروع ہوا 6 مہینے تک لوگ جو ہے وہ یہی باتیں کرتے رہے، مکہ میں، مدینہ میں، ارد گرد ہر جگہ یہی بات کہ یہ دیکھیں جی، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یہ نبیوں کا مخالف ہے اور یہ مانتے نہیں تھے، اب دیکھیں جو نبیوں کا قبلہ تھا اس قبلے کو کیا کر لیا انہوں نے، تبدیل کر لیا۔ ادھر جو مکہ والے مشرک تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہے، اگر دشمن یعنی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ پہلے اس طرف رخ تھا اب اس طرف رخ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنے وطن کی یاد آ گئی ہے، وطن کی یاد آئی ہے، تو تھوڑے عرصے تک قبلہ انہوں نے تبدیل کر لیا، تھوڑے عرصے تک یہ مذہب بھی تبدیل کر لیں گے اور مکہ کے اندر واپس آ جائیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے معاملات چلتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا جواب دیا، فرمایا کہ سیقول، ان قریب کہیں گے، السفہاء، بے وقوف قسم کے لوگ، اس میں یہودی بھی شامل ہو گئے، اس میں عیسائی بھی شامل ہو گئے، اس میں مشرک بھی شامل ہو گئے، تو سیقول، ان قریب کہیں گے، السفہاء، بے وقوف لوگ۔ یہ جو لفظ کے شروع میں سین آتا ہے نا، اس کا مطلب ہے ان قریب، یعنی کہ مستقبل قریب کے اندر یہ لوگ کہیں گے۔ اس سے تھوڑا سا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک قبلہ تبدیل ہوا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ذہن بنا رہے ہیں کہ ان قریب قبلہ تبدیل ہوگا اور بے وقوف لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سیقول قالا کے معنی کے اندر ہے، یعنی کہ کہا بے وقوفوں نے، السفہاء، بے وقوفوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی طبیعت ٹھیک کر دی، کیونکہ انہوں نے جو پروپیگنڈا کرنا تھا نا بڑھ چڑھ کے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، منطق نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس چیز نہیں ہوتی، صرف اپنی باتوں کو بڑے وہ اعتماد کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے ذہین ہیں۔ تو
تو ان کے کانفیڈنس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کریں گے بیوقوفوں والی باتیں، لیکن اپنی طرف سے کیا سمجھیں گے کہ بڑی ہم نے دلیل دی ہے، یہ بڑا اعتراض ہم نے کیا ہے، تو سیقولوا ان قریب کہیں گے السفہاء بیوقوف لوگ، سفہاء بیوقوف لوگ کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس قبلے کے اوپر یہ پہلے تھے، یعنی کہ ان کو بیت المقدس سے کس چیز نے پھیر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کا آگے جواب دے رہے ہیں، بہت سارے جوابات آئیں گے اور جواب کے دو رنگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں دو رنگ ہوتے ہیں۔ ایک رنگ ہوتا ہے جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، اور اس جواب کے اندر کیا ہوتی ہے؟ حاکمیت ہوتی ہے، سرداری والا رنگ ہوتا ہے۔ اور ایک انداز ہوتا ہے اگلے کو سمجھانے والا، حکیمانہ انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں انداز سے جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب جو ہے وہ حاکمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ فرما دیجئے للہ المشرق اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، والمغرب اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں قل للہ اللہ ہی کے لیے، جتنی بھی سمتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، المشرق والمغرب، خواہ وہ مشرق ہو خواہ وہ مغرب ہو، تو جتنی بھی سمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے۔ تو جس طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ حکم دے دیں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس کے اندر تمہیں اعتراض کرنے کی کوئی بات بنتی نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتی۔ قل للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہیں ساری سمتیں، المشرق مشرق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، والمغرب بھی اور مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا، اور شمال جنوب کس کا ہے؟ شمال جنوب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شمال جنوب کا تذکرہ نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو مشرق اور مغرب کے اندر ساری چیزیں آ گئی، مشرق مغرب، جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ساری جگہیں ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا زیادہ واسطہ مشرق اور مغرب کے ساتھ پڑتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، جتنے اوقات ہیں وہ سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ منسلک ہیں، نمازوں کا تعلق سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق سورج اور غروب کے ساتھ ہے، تاریخوں کا تعلق، کیلنڈر کا تعلق سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ ہے، تو زیادہ تعلق چونکہ مشرق اور مغرب کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کا تذکرہ کیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو بڑے مظاہر ہیں نا وہ مشرق و مغرب کے اندر ہی نظر آتے ہیں، یعنی کہ سورج کا طلوع ہونا یہ بہت بڑا قدرت کا ایک نمونہ ہے، مظاہرہ ہے، تو وہ بھی مشرق کے اندر، سورج کا غروب ہونا مغرب کے اندر، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی والمغرب اور مغرب بھی۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ دیکھیں پہلے جس طرف رخ تھا وہ ہو سکتا ہے کہ ایک سمت ہو، مغرب والی سمت ہو، اب مشرق والی سمت میں رخ کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، والمغرب اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے۔ یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ توفیق ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ یہاں پر صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ چیزوں کی حکمت تلاش کرنے کی بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ اصل کے اندر ہدایت ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ مشرق کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو اس کے اندر حکمت کے اندر پڑھ کر پھر عمل کرتا ہے، تو یہ ایک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ طلب ہی نہیں کرتا علت کہ وجہ کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر فائدہ کیا ہے، میں یہ کام کیوں کروں، اس کی بجائے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر لگ جاتا ہے، اصل کے اندر وہ بندہ صراط مستقیم کے اوپر۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں آج کل زیادہ زور اس چیز کے اوپر دیا جاتا ہے، اچھا جی روزہ ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، فلاں چیز ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، ظہر کی نماز ہے اس کی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتوں کی کیا حکمت ہے، 2 رکعتیں کیوں نہیں ہیں؟ تو ہم لوگ اس کام کے اندر پڑے رہتے ہیں، حالانکہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کا حکم ہے چاہے فائدہ ہو نہ ہو، حکمت ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اس کا جو بھی کام ہوگا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، چاہے اس کے اندر فائدہ ہو یا چاہے اس کے اندر کیا ہو، بظاہر نقصان ہو۔
تو یہ اصل چیز ہے، یہدی من یشاء۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، تو اس نے اللہ کی عبادت تو نہیں کی نا، پھر اس نے کس چیز کی عبادت کی ہے؟ اس فائدے کی عبادت کی ہے۔ یعنی کہ ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے سے ایکسرسائز ہوتی ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ اب جو وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا صحت کے لیے پڑھ رہا ہے؟ صحت کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تو عبادت بنتی نہیں۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ فلاں کالج کے اندر داخل ہو جاؤں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کچھ سوچ لوں۔ پھر اس کو کوئی دوست کہتا ہے کہ تم اس کالج کے اندر داخل ہو جاؤ، میں بھی وہاں پہ داخل ہو رہا ہوں، تو ہم مل کے کھیلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو وہ داخل ہو جاتا ہے اور آ کے باپ کو کیا کہتا ہے، دیکھا آپ نے کہا تھا نا کہ اس کالج میں داخل ہو جاؤ تو میں داخل ہو گیا اس کالج۔ تو باپ کیا کہے گا، میرے کہنے پہ داخل ہوئے ہو یہ اس دوست کے کہنے پر داخل ہوئے؟ تو یہی اسی طرح ہوتا ہے کہ شریعت کے کاموں کو اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حکمتیں جو ہیں وہ کافروں کو بتائی جاتی ہیں کہ اس کام کا یہ فائدہ ہے، اس چیز کا یہ فائدہ ہے، اور شریعت کے ایسے کام ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ صرف حکمتوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور نتیجہ اس کا جا کر گمراہی کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حکمت انسان کی سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو لے کر گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، اس کی حکمت آپ کیا تلاش کریں گے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو آپ کیا کریں، صندوق کے اندر ڈال کے پانی کے اندر ڈال دیں۔ اب اس کی حکمت آپ کیا تلاش کریں گے؟ تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہدی من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں توفیق دیتے ہیں ہدایت کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے بنایا ہے تمہیں، امتن، جماعت، وسطن، درمیانی امت بنایا ہے، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء علی الناس، گواہ علی الناس، لوگوں کے اوپر، ویکون الرسول، اور ہو جائیں رسول، علیکم، تمہارے اوپر، شہیدن، گواہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبلہ ہے، یہ قبلہ ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا، تمہارے لیے خاص کیا۔ تمہارے لیے کیوں خاص کیا؟ کیونکہ تم امت وسط ہو۔ وسط عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، درمیان کو بھی وسط کہتے ہیں، اعتدال، معتدل، جو درمیانی رویہ اختیار کرنے والی ہو، نہ اس کے اندر زیادتی ہو نہ اس کے اندر کمی ہو، تو جو درمیانی چال چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ معتدل ہے۔ یہودیوں کے اندر آپ دیکھیں گے ایسے ایسے معاملات آپ کو نظر آئیں گے، بہت زیادہ کمی، یعنی کہ نبیوں کی عزت نہ کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کی پیروی نہ کرنا، اور کتاب کے اندر تعریف کرنا، اس طرح کی زیادتیاں۔ اور عیسائیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر طرف کھلے راستے ہیں، ان کو دیکھیں کہ نبیوں کو اتنی شان کو بڑھا رہے ہیں کہ ان کو خدا کے برابر کرنے، تو ایک طرف حد سے بڑھ جانا ہے، ایک طرف حد سے کم کر دینا ہے۔ یہ جو امت محمدیہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ وسطن، یہ درمیانی ہے۔ احکامات کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلی امتوں کے اندر کیا تھے؟ معاملات بڑے سخت تھے یہودیوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کپڑا ناپاک ہو گیا تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے، اس طرح باقی جو معاملات ہیں، چور ہے تو اس کے گھر کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ چور ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے ان کو اپنی جانیں ختم کرنا پڑتی تھی، تب جا کے توبہ قبول ہوتی تھی۔ بہت سے سخت احکامات ہیں، اور عیسائیوں کو آپ دیکھیں گے کھلے احکامات ہیں، بہت ساری ان کے لیے رعایتیں اور گنجائشیں تھیں۔ لیکن اس امت کو، امت محمدیہ کو، اللہ تعالیٰ نے وسطن، معتدل، اعتدال کے ساتھ چلنے والی امت بنایا۔ اور وسط کا ایک معنی ہوتا ہے افضل، اعلیٰ امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے وسط کے اندر اس کو میں گھر دلاؤں گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہاں پر وسط سے مراد کیا ہے؟ جنت کی جو اوپر کی جگہ ہے وہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا؟ محل ملے گا۔ تو وسطن کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ افضل۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ قبلہ میں نے سنبھال کے رکھا تھا تمہارے لیے، کیونکہ قبلہ سب سے افضل ہی تھا اور امت سب سے افضل تم تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ قبلہ عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، اور رسول تمہارے اوپر کیا بن جائے؟ شہیدن، گواہ بن جائے۔ اور گواہ جو ہوتا ہے وہ جب تک چیز کو دیکھے نہیں تب تک وہ گواہی نہیں دیتا۔ یہاں سے لوگ ایک مسئلہ نکالتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول ساروں کے اوپر کیا بن جائیں گے؟ گواہ بن جائیں گے۔ اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز کو دیکھے، معاملے کو دیکھے، کیس کو دیکھے، تب وہ گواہی دے سکتا ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، سارے اعمال ان کے سامنے ہیں، تبھی تو جا کر وہ کیا کریں گے، گواہی دیں گے۔ تو یہ ایک آگے جہاں پر یہ آیت آئے گی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدا، شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، اور گواہ جب تک چیز کو دیکھے نہیں تب تک گواہی دیتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہی ترجمہ مان لیں تو یہاں پر شہیدن دو دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ شہداء آیا ہے شہید کی جمع، اور ایک جگہ پر واحد آیا ہے شہیدن۔ پھر ترجمہ کیا ہوگا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا امتًا وسطًا، امت وسطا، سب سے افضل امت بنایا، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء علی الناس، سارے لوگوں کے اوپر کیا ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، اور گواہ تو بغیر دیکھے گواہی دے نہیں سکتا۔ تو یہ امت کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے اوپر جب گواہی دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کی امت کیا ہے، یہ حاضر ناظر ہے، ہر چیز کو، ہر معاملے کو دیکھ رہی ہے، تبھی تو یہ گواہی دے گی۔ اور اس امت کے اوپر گواہی دینے والے کون ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت پچھلی ساری امتوں کی گواہی دے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت کی گواہی دیں گے، تو بڑی گواہی کس کی ہو گئی، نعوذ باللہ، اس امت کی بڑی ہوگی۔ تو یہ تو درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اس اعتبار سے کم ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ شہیدن کا صرف یہ معنی نہیں ہوتا گواہ والا، شہیدن کا مطلب ہوتا ہے بیان حق کرنے والا، حق بیان کرنے والے، توحید بیان کرنے والے، سکھانے والے، اسی طرح رقیب، نگران۔ تو یعنی کہ، اور دوسرے یہ کہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی امت تک پیغام پہنچایا، تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں نے تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ تمہارے پاس نبی آئے نوح علیہ السلام؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اس بندے کو پہچانتے ہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نوح تو ہے گواہ؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، آگے سے عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے حق میں گواہی دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا نوح علیہ السلام نے اپنی امت تک توحید پہنچائی؟ تو یہ جو امت محمدیہ ہے یہ گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور تبلیغ کا حق ادا کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری امت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ پھر پوچھا جائے گا امت محمدیہ سے کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو یہ امت آگے سے جواب دے گی کہ یا اللہ ہم نے قرآن کے اندر یہ چیز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو یہ امت وہاں پر گواہی دے گی، جتنی بھی امتیں ہوں گی وہ انکار کریں گی اپنے نبیوں کی تبلیغ کا، تو وہ نبی اس امت کو بطور گواہ وہاں پر لائیں گے کہ تمہارے قرآن کے اندر، تمہاری کتاب کے اندر ہمارے احوال آئے تھے، تو تم کیا کرو، گواہی دو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ نے پھر یہی آیت فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہاں پر شہداء سے مراد کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن جو گواہی دینے والے ہیں اس گواہی سے یہ مراد ہے۔ اور شہیدن اگر دوسرے معنی کے اندر ہو یعنی کہ معلم، تعلیم دینے والے، تبلیغ کرنے والے، یا رقیب، نگہبان، تو اس معنی کے اندر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے کہ پچھلی جتنی نبی آتے تھے وہ خود تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن اس امت کے لیے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ امت تبلیغ کرتی ہے، آگے لوگوں تک پہنچاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں تک دین پہنچانے والے بنیں، لوگوں کے نگران بنیں، ان کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر کیا ہو، نگران ہوں، نگہبان ہوں، گواہ ہوں، اور توحید بیان کرنے والے ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور دیکھیے یہ جو منطق ہے نا کہ جب تک آدمی دیکھے نہیں تب تک گواہی نہیں دے سکتا، یہ کوئی اتنی معتبر بات نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ گواہی دینے والے نے گواہی دی لیکن وہ موقع پر موجود نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آگے آئے گا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، زلیخا پیچھے تھی، آگے نکل کر دیکھا تو ایک بندہ تھا اور اس نے ادھر سے عزیز مصر آ گیا، زلیخا کا خامند آ گیا، تو پوچھا اس نے کہ کیا معاملہ ہے، زلیخا نے الزام لگایا، تو وہ جو ایک گواہ تھا، قرآن کے اندر آتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ان کے گھر والوں میں سے ایک بندے نے گواہی دی
گواہی دینے والوں میں سے، من اہلیہ ان کے گھر والوں میں سے. اور اس نے کیا گواہی دی؟ قمیص اگر آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچے ہیں، اور یہ سارا معاملہ ہے. وہ جو اس کو گواہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اندر موجود تھا اس واقعے کے اندر، وہ تو باہر کھڑا تھا. تو یہ گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کیا ہو، موجود ہو. تو وما جعلنا القبلۃ التي، پہلی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے وہیں پر رخ کر کے نماز پڑھو. اب اللہ تعالیٰ دوسرا جواب دے رہے ہیں، وما جعلنا القبلہ، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو، التي كنت علیہا، جس کے اوپر آپ پہلے تھے. یعنی کہ پہلے آپ رخ کر کے وہاں پر جب مکہ کے اندر تھے تو آپ رخ اس کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کرتے تھے. اس کو ہم نے دوبارہ سے قبلہ کیوں بنایا؟ الا لنعلم، مگر اس لیے لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول، کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عاقبیہ، ان لوگوں میں سے، ینقلب جو پھر گئے، علی عاقبیہ اپنے قدموں کے اوپر. کہ اس واقعے کے بعد قبلہ جب تبدیل ہو گیا تو کتنے لوگ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہوئے قبلے کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں، دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے، یعنی کہ آزمائش کرنا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتے تھے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا تھا. تو امتحان کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہوتا ہے کہ پتہ چلے کون کلاس میں توجہ سے بیٹھتا ہے اور کون نیند پوری کرتا ہے. جو امتحان ہوتے ہیں نا، یہ اسی جانچنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس واقعے کو ایک امتحان بنایا تاکہ جانچ ہو جائے کہ پکا مومن کون ہے اور منافق کون ہے. من ينقلب على عاقبیہ وان كانت، اور بے شک یہ بات، لکبیرۃ بہت بھاری تھی، بہت بوجھل تھی، الا مگر، علی الذین ھدی اللہ ان لوگوں کے اوپر بھاری نہیں تھی، ھدی اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وما كان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں ہے. مطلب یہ ہے جب قبلہ تبدیل ہو گیا، رخ تبدیل کر کے نماز پڑھی، اب صحابہ اکرام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ 16-17 سال تک ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو وہ جو 16-17 مہینوں کی نماز ہے ان کا کیا ہوگا؟ وہ نمازیں تو ہماری ضائع ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اب دیکھیں ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ نمازیں ضائع نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے. نماز کا اتنا رتبہ ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ایمان کہا ہے. گویا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے حقیقی مومن وہی ہے، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا گویا کہ اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے. وما كان اللہ لیضیع ایمانکم. دوسرا یہ بھی وسوسہ تھا کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو وہاں رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو اس طرف منہ کر کے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، تو ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے لیضیع کہ وہ ضائع کریں ایمانکم تمہارے ایمان کو. یہ بھی مطلب ہے کہ آدمی جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، آدمی کا ایمان ہوتا ہے کہ اسی طرف رخ کرنا ایمان ہے. تو جو پہلے 16-17 مہینے تک وہ نماز پڑھتے رہے ان کا ایمان یہ تھا کہ اس طرف رخ کرنا ایمان ہے. اب ایمان یہ ہے کہ اس طرف رخ کرنا ایمان ہے. تو پہلے والے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، جب حکم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھا وہی ایمان تھا اور وہی قابل قبول تھا. اب اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہی ایمان ہے کیونکہ اسی کا حکم ہے. وما كان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے لیے، لرؤوف بہت مشفق ہیں، بہت مہربان ہیں. لرؤوف عربی کا ایسا لفظ ہے نا، اس کا ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، تو جو پہلا خیال ماں کے دل کے اندر آتا ہے نا، جو ترس، جو رحم، جو شفقت، جو محبت، وہ ماں کے دل کے اندر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں رأفت. اور آگے جا کر جب ماں اپنے بچے کو آگ سے ہٹا لیتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں. تو جو ابتدائی جذبہ ہوتا ہے نا، بڑا والہانہ ہوتا ہے. ماں دور ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اڑ کر جاؤں اور اس کو کیا کر رہا ہوں؟ آگ سے بچا لوں. اس کو رافت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بندے کے معاملے کے اندر، انسانوں کے معاملے، لرؤوف بڑی مہربان ہے، رحیم بڑی رحم کرنے والی. اس سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ نسألک العافیۃ والعافیۃ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ